وأصحاب الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے بے انتہا حمد و ثنا ہے جو سارے عالم کا رب ہے، خالق کائنات ہے، مالک انس و جاں ہے، رب العالمین ہے، روز جزا کا مالک ہے، اور سزا اور جزا خیر شر ہر چیز کا وہی مالک ہے، مختار کائنات ہے. آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سیاح لا مکہ راحت قلب و سینہ سرور مدینہ غریبوں کے غمخوار آقا، یتیموں کے مددگار آقا پر بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. ایسے تو سارا قرآن اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی ادائیں ہیں، سارے قرآن میں سرور انبیاء کی نعت گوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جو ماہ مبارک ہم پر سایہ فگن ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تو صراحتاً وضاحت ہر طریقے سے اپنے ابراہیم خلیل اور اپنے ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرما دیا، اور ان کی ساری قربانیاں ہی آج ہمارے لیے جو ہے ان کی ادائیں ہیں. آج ہم جو عمل کر رہے ہیں اور ہم جس مقصد کے لیے جمع ہیں وہ انہی کی ادائیں ہیں، انہی کا مقصد، انہی کی قربانیاں ہیں، انہی کی اداؤں کو، انہی کی یاد کو ہم دوبارہ سے یاد کر رہے ہیں، اور ہم انہی کی یاد میں یہاں موجود ہیں، اور جو عمل کر رہے ہیں وہ سارا عمل ہمارا انہی کی قربانیاں ہیں، انہی کی ادائیں ہیں اور موجود ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کی امت پر یہ کرم بالائے کرم فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی اداؤں کو ہم پر واجب کر دیا، اور ان پر واجب کر دیا کہ جو صاحب نصاب ہیں، جن کے پاس حاجت اصلی سے زیادہ جو مال ہے اور قرض نہ ہو، ان کے لیے چیز واجب ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اور جس کے اوپر کچھ نہیں ہے جس کے پاس، لیکن وہ خرچ بھی دے سکتے ہیں اور اس کا بھی انتظام کر سکتے ہیں، تو اب ان کے لیے مستحب ہے. لیکن اگر واجب ہے تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی وعیدیں ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کو بہت بڑی گرفت ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان سے واجب جو کام ہے پھر ان کا چھوڑنا کیا ہے، حرام کے قریب ہو جاتا ہے، اور وہ گناہ کبیرہ ہے. لہٰذا یہ چیز پر غور کریں. اور اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا فصل لربک وانحر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے بعد قربانی دیں، جس کو امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں بیان فرماتے ہیں. کئی مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کہ فصلی کا مطلب یہ ہے کہ نماز عید ادا کریں، اس کے بعد قربانی کا جو جانور ہے مخصوص ایام میں مخصوص جانور کو قربان کرنے کا نام عبادت کے لیے، اللہ کے رسول کی رضا کے لیے ہم جو جانور مخصوص ایام میں اور مخصوص جانور کو جو بے عیب ہو اس کو ہم جب لاتے ہیں تو اس کو قربان کرنے کا نام قربانی ہوتا ہے. ویسے تو ہر جانور جو کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے وہ حلال ہے، لیکن قربانی کے لیے مخصوص جانور ہونا جو عیب سے پاک ہو، جس کے اعضاء جو ہے 1/3 سے زیادہ اس کا اعضاء کم ہو، تو اگر وہ ایسا ہے تو پھر وہ لاغر ہے، کمزور ہے، لنگڑا ہے، اندھا ہے، اتنا دبلا ہے، اتنا کمزور ہے کہ وہ چل نہیں سک رہا، یا پھر اتنا کمزور ہے کہ اس کو کھینچ کر لایا جائے تب بھی وہ چلنے کے قابل نہیں ہے، تو اب اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اس کی قربانی درست نہیں ہے. تو یہ چیزیں بہت اہم باتیں ہیں. لیکن جانور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس جانور کی ہم قربانی دیتے ہیں وہ جانور کا احترام بھی کریں، اس سے محبت بھی کریں اور اس کی قدر بھی کریں. لیکن آج ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں کو جو ہے بے رحمی کے ساتھ اس کو پھینک دیا جاتا ہے، بے رحمی کے ساتھ اس کو ڈھکل دیا جاتا ہے، بے رحمی کے ساتھ اس کے پیروں کو کھینچا جاتا ہے، بے رحمی کے ساتھ اس سے گردنوں کو کھینچا جاتا ہے. تو ہمارے اندر اس کے آداب ہی نہیں ہے. ہم صرف قربانی برائے نام دے رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو پہلے اس سے محبت بھی کریں، قربانی کی تعظیم بھی کریں، اس کے دکھ درد کو، اس کی تکلیف کو ہم محسوس کریں. یہ ساری چیزیں آج ہمارے اندر نہیں ہیں. کم و بیش اللہ والے ہیں، اللہ والوں کے طفیل میں ہم زندہ ہیں، دنیا چل رہی ہے. لیکن اکثریت کا جو معاملہ ہے بڑا نازک ہے کہ جانوروں کو جو آپ کہیں بھی چھوڑ دے رہے، کہیں بھی ڈھکل دے رہے، کہیں بھی مار دے رہے، اور اس کے ساتھ جو ہے ناروا ظالمانہ سلوک کیا جا رہا ہے. دکھ درد ہم کو ہوتا ہے، جانور کو بھی ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نہیں قربانی کے لیے لا لیا اس کو چھوڑ دیے، نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ ہم اسلام ہمیں ایک غیر ضروری کسی ایک جانور کو مارنے کا حکم نہیں دیتا، ایک چمٹی کو بھی اگر وہ تکلیف نہیں دیتی ہے ہمیں تو اس کو بھی مارنے کا حکم نہیں ہے اسلام میں۔ اتنا پاکیزہ اور ہمدرد مذہب ہے کہ اس کا ساری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے اچھائیوں کو اغیار لے لیے، ان کے خامیاں ہمارے اندر آ گئے، یہ ساری خامیاں کمزوریاں ہیں ہمارے اندر، اور ہم آج الحمدللہ کروڑوں میں مسلمان ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اگر ہم جائزہ لیں گے سارے عالم اسلام کا، مسلمانوں کا، دنیا کا، سارے اقوام کا، مذاہب کا ہم جائزہ لیں گے تو افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اکثریت میں ہوتے ہوئے بھی مسلمان اکثریت میں دوسرے نمبر پہ ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان اکثریت کتنے نمبر پہ ہے؟ دوسرے نمبر پہ، اور سب سے بری حالت بھی مسلمانوں کی ہے، کیونکہ اکثریت میں ہوتے ہوئے بھی ہم سب سے کمزور ہیں۔ طبقہ ہمارا بہت بڑا ہے لیکن کمزوری ہمارے اندر بہت زیادہ ہے، تو یہاں خامیاں ہمارے اندر ہے، ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری قوم سب سے زیادہ ہے کمزور کیوں ہے، سب سے زیادہ ہے پیچھے کیوں ہے؟ یہ خامیاں ہمارے اندر ہے، ہمیں غور کرنا ہے، ہم غور نہیں کر رہے۔ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں بیٹھے ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ کی یاد میں بیٹھے ہیں، سرور انبیاء کے فرمان کے جو کو یاد کرتے ہوئے بیٹھے ہیں، سیرت مصطفیٰ کو ذہن میں رکھ کر، آل رسول کی قربانیوں کو لے کر، سرور انبیاء آل رسول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل بھی انہوں نے بھی قربانیاں دے کر اللہ کو راضی کیا، سرور وسلم امام حسن حسین نے بھی قربانیاں دے کر اللہ کو راضی کیا، تو یہاں پر بھی قربانی، یہاں پر بھی قربانی، سارے قربانیوں کے بعد ہی اسلام ہم تک پہنچا۔ بڑی آسانی کے ساتھ، آرائش کے ساتھ ہم آج موجود ہیں، یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی سکون کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے پاس جو ہے سیرت مصطفیٰ والی جو زندگی ہے، قربانیوں والی زندگی، وہ سوچ ہے، ہمارے اندر وہ سوچ نہیں ہے۔ اور جانور کا بڑا نازک معاملہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے تو آزما لیا کہ اپنے لخت جگر کو قربان کرو، اس کا قربانی کے لیے لخت جگر کو لے کے چلے، اس کے بعد آپ کے دل میں اولاد کی محبت تھی، لیکن اولاد کی محبت سے پہلے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری محبت پہلے ہے یا اولاد کی محبت پہلے۔ اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، آزما کر روز قیامت تک کے لیے، امت کے لیے اللہ تعالیٰ سب آنے والوں کے لیے راہ ہدایت بنا رہا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے اولاد کی فکر نہیں ہونا، اولاد کی محبت نہیں ہونا، پہلے اللہ کی محبت ہونا، اللہ اس کے رسول کی محبت پہلے ہونا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ آزمایا کہ پہلے فوقیت محبت میں کس کو ہے، اور اولاد بھی ایسی نہیں ہے کہ جو ہے بن مانگے دے دیے۔ ارے برس دعاؤں کے منتوں کے بعد اللہ نے ایک لخت جگر کو ادا کیا، وہ بھی جو ہے دے کر پھر لینے کے لیے آزما رہا ہے۔ بڑی آزمائش ہے اس میں، بڑی آسانی کی بات نہیں، ہم سن رہے ہیں، سننے میں بڑے آسان نظر آ رہا ہے، لیکن اگر ہماری اولاد اگر بیمار ہو جائے تو اس کے بعد ہماری حالت کی بے حالت ہو جاتی ہے۔ ذری تکلیف اگر ہماری اولاد کو پہنچتی ہے، کسی کو پہنچتی ہے، تو ہم سکون سے سو نہیں سکتے، دن کا چین، رات کا آرام سب حرام ہو جاتا ہے۔ لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو برس کے بعد جو اولاد عطا کی، اب اس کو لینے کے لیے اللہ تعالیٰ بشارت دے رہا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ جو بشارت ہو رہی ہے کہ کیا بات ہے، میں قربان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد لخت جگر کو لے کر پھر آپ نکلے، اور ایسا جو ہے گرمی حرارت ہے کہ جس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ سردی برداشت کر سکتے ہیں، گرمی برداشت نہیں کر سکتے۔ حرارت بہت خطرناک چیز ہے، انسان ہر طریقے سے پریشان ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، اگر انسان سردی میں اگر اکڑ رہا ہے تو وہ آگ جلا سکتا ہے، حرارت سے کوئی راستے اسباب بنا لے سکتا ہے، لیکن اگر اس کو گرمی ہو جائے تو کیا ہر انسان اے سی لگا سکتا ہے؟ ہر انسان کے پاس کولر ہو سکتا ہے؟ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جس کے پاس فین کچھ بھی میسر نہیں ہے، ایسے اللہ کے بندے ہیں، غربا ہیں، اور انہی کے صدقے طفل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں جو ہے اس کے جلال سے بچائی ہوئی ہے، اس کے جلال سے بچ رہے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ہم پر کیوں مہربان ہے؟ جو مظلوم بندے ہیں، اس کے غربا ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اس کے حبیب کو یاد کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اداؤں کو اپناتے ہیں، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو رب العالمین کی جو رحمت ہمیں بچائی ہوئی ہے، اس کا جلال ہم بچے کیوں ہیں؟
کیونکہ اللہ کے برگزیدہ بندے جو غربا ہیں، فقراء ہیں، اسی کے غریبوں کے مددگار آقا، یتیموں کے مددگار آقا ہے، ہمارے آقا و مولا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کے جو قربانی دیتے ہیں، قربانی کے 3 حصے کریں۔ 3 حصے کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر آپ واجب سمجھتے، اگر آپ 3 حصے نہیں کر کے خود بھی رکھ لے رہے ہیں تب بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ رکھ لے سکتے ہیں، پورا گوشت بھی رکھ لے سکتے ہیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فتویٰ ہے علماء کرام کا، احادیث مبارکہ ہے، آپ خود کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میرے پاس بہت ہے، میں جو ہے پہلے غربا کو دے دوں، دیکھیے اپنے رشتہ داروں کے پاس جن کو اللہ نے نوازا ہے ان کے پاس اگر ہے تو آپ ان کو فوقیت دیجیے، جن کے پاس نہیں ہے، ہاں، غربا کے پاس، فقراء کے پاس جن کے پاس گنجائش نہیں ہے، ہاں، ہم جو مستحق ہے ان کے پاس رکھنے جگہ نہیں رہتی، اتنا ہوتا ہے کہ رکھنے جگہ نہیں ہے ان کے پاس۔ تو آپ یہ سوچیں کہ جو مستحق ہے، جب مستحب ہے تو مستحب ہے 3 حصے بنانا، تو پھر مستحق کو زیادہ ترجیح دینا اور اولیت دینا اس کے اندر۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے مبارک جو مہینہ چل رہا ہے، اہم باتیں ہیں جو مختصر ہے، 2 منٹ کی بات ہے، مختصر سی بات ہے کہ اگر آپ قربانی دے رہے ہیں تو اس میں پاکیزگی کا زیادہ خیال رکھیں، ہاں، پڑوسی کا زیادہ خیال رکھیں، ہاں، پاک اور صاف رہنے کا خیال رکھیں، کیونکہ گندگی ایسی ہے کہ اگر ہم گندگی ڈال دیں گے تو پانی کے ذریعے سے بہتے ہوئے لوگوں کے گھروں میں داخل ہو سکتی ہے، ہاں، کسی کے گھر نیچے ہوتے ہیں، ہاں، کسی کے گھر کے پاس صاف ستھرا نہیں ہوتا ہے، تو ہماری ایک لاپرواہی کی وجہ سے پھر جو کسی کی چین اور سکون و راحت ختم ہو جائے تو پھر اگر اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھے گا کہ میرے بندے تو نے تو مجھے راضی کرنے کے لیے تو یہ کام کیا، لیکن میرے بندوں کا حق کیوں پامال کیا، میرے بندوں کے ساتھ تو حق تلفی کیوں کی؟ حق تلفی کے لیے دولت لینا ضروری نہیں ہے، ہماری وجہ سے کسی ایک امت مصطفیٰ کو کیا ایک جانور کو بھی تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ اور حصہ جو بناتے ہیں تو ہم کس کو بھی دے سکتے ہیں، فتویٰ ہے، غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، جس سے آپ کے محبت خلوص ہے، اثر رسوخ ہے، آپ کے اخلاق ہیں، جس کے ساتھ ہاں آپس کا معاملہ بڑا بہترین ہے آپ لوگوں کا، تو آپ اس کے ساتھ بھی اپنا بہترین مذہب اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اہم باتیں ہیں جو اس کے تعلق سے ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اپنے محبوب سے فرما دیا کہ آپ نماز عید ادا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں مخصوص ایام میں مخصوص جانور کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کریں۔ یہ معاملہ بڑا نازک ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا مسئلہ ہے کہ ہم قربانی کے معاملے میں پہلے سوچتے ہیں کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دیں گے، ہاں، پھر اس کے بعد مرحومین کے نام سے دیں گے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن واجب کس پہ ہے یہ دیکھنا ہے ہم کو۔ واجب کس پہ ہے؟ واجب آپ پہ، آپ واجب کو ترک کر دیں کہ آپ جو ہے بہترین سوچیں، بہت پیاری سوچ ہے، انہی کے نالے پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، آقا و مولا کے نام سے دے ہم، اور اللہ سے دعا کریں مولا واجب ادا کرتے ہوئے جو مراتب بنے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، جو واجبات ہیں ہم پر، واجب کس پر ہے؟ قرضہ نہیں ہے، حاجت اصلی ہے، ماہانہ جو آپ اخراجات ہیں آپ کے، وہ اخراجات نکال کے جو ضرورت، جو پیسہ بچ رہا ہے آپ کے پاس، کیا اس میں سے اب قرضہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اب آپ کے اوپر واجب ہے؟ قرضہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، قرضہ ہے تب بھی قرضہ اگر قسطوں میں ادا ہو رہا ہے، اس کے بعد الحمدللہ پیسے بھی جمع ہو رہے ہیں، تب بھی واجب ہے آپ کے اوپر۔ تو یہ اہم مسئلہ ہے پاکیزگی کو لے کر، واجبات کو لے کر، ہاں، مسائل کو لے کر، یہ سارے عالم اسلام کے اندر غور و فکر کرنے والی بات ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ میرے مولا ہم سب کو جو ہے ایک اور نیک بنا، اور ہم سب کو ایک ذہن بنا، متحد بنا، ایک طاقت بنا، میرے مولا ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں، جو خامیاں ہیں، ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے خامیوں کو جو ہے معاف کر کے ان کی اصلاح کی توفیق عطا فرما میرے مولا۔ تنقیدوں کا تو بڑا نازک دور چل رہا ہمارا، بڑا نازک دور ہے، نظر اٹھے کہ انہوں کیا کر رہے ہیں، نظر اٹھے کہ انہوں ایسے ہے، نظر اٹھے کہ ان کا جانور ایسا ہے، نظر اٹھائے کہ ان کا جانور ایسا ہے، انہوں اتنے ملائے، انہوں اتنے ملائے، میرے بھائی اللہ تعالیٰ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کے پاس گوشت خون کچھ بھی نہیں پہنچتا اللہ کے پاس، تمہاری قیمت بھی اللہ کو نہیں پہنچتی، اللہ کو قیمت کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے نیتوں کی ضرورت ہے، اس کے بارگاہ میں جو اللہ کے بارگاہ میں جو آنسو بہا ہے وہ اس کے آنسو کی اللہ کو ضرورت ہے، تقوی کی اللہ کو ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ وہ دیکھ رہا ہے۔ تو لہٰذا کسی کو گرا کے جو ہے نا اتنے میں لائے، انہوں ویسا لا لیے، انہوں وہاں چلے گئے، انہوں وہ ایسا نہیں کرنا۔ ہمارے الفاظ سے کسی کی اگر دل آزاری ہو رہی ہے تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ حرام کر رہے ہیں، حرام۔
لہذا یہ سمجھنے والی بات ہے. اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہم سب کے اندر جو خامیاں ہیں میرے مولا اس کو میرے مولا بہترین طریقے سے اصلاح کی توفیق عطا فرما. ہم خود کی بھی اصلاح کریں, سب کی بھی اصلاح کریں. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نماز عید کا طریقہ بھی سن لے کہ نماز عید الفطر, نماز عید الاضحیٰ طریقہ سیم ہے, صرف نیت کا فرق ہے. جیسا ہم نے نماز عید الفطر میں نیت کی تھی وہی نیت ہے نماز عید الفطر کی جگہ پہ نماز عید الاضحیٰ لگانا ہے. ہمارے کو 6 زائد تکبیروں کے 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ جو واجب ہے, ارادہ کر نیت کر لیں. اس کے بعد پھر پہلی تکبیر جب اللہ اکبر کہیں گے ہاتھ باندھ لیں گے. پہلی تکبیر میں ہاتھ باندھ لیں گے. یہ تکبیر تحریمہ ہے. پہلی تکبیر تحریمہ ہے. اس کے بعد ثنا پڑھیں گے. ثنا پڑھنے کے بعد دوسری تکبیر جو زائد ہے اللہ اکبر, پھر اللہ اکبر, تیسری مرتبہ ہاتھ باندھیں گے. تو یہ چیز ذہن میں رکھیں, پہلی تکبیر ہاتھ باندھنا ہے اور اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں, جو کہ تکبیر تحریمہ کیا ہے, فرض ہے. اسی لیے پہلے رکعت باندھیں گے, نماز کی ابتدا ہوگی, اس کے بعد زائد تکبیر کی طرف آئیں گے. زائد تکبیر ہوگی, پھر اسی طریقے سے نماز جو ہے تعاوذ تسمیہ, اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ, ضم سورہ, رکوع, سجود. پھر جب اٹھ کر کھڑے ہوں گے تو فوراً جو ہے پھر سورہ فاتحہ, ضم سورہ شروع ہوگی. اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ زائد تکبیر کہے جائیں گے. اور چوتھی تکبیر میں اللہ اکبر 3 مرتبہ ہم کہیں گے رکوع میں جانے سے پہلے. اس کے بعد چوتھی مرتبہ رکوع میں چلے جائیں گے. اس کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے.